خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس سے شاید ہم سب کبھی نہ کبھی گزرے ہیں، ٹال مٹول، یعنی کاموں کو ملتوی کرنا۔ جی ہاں، پروکراسٹینیشن۔ بالکل، اور ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہے ٹال مٹول سے نمٹنا، کام مکمل کرنے کے طریقے کے کچھ اہم اقتباسات پر۔ جی، تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہم کام ٹالتے کیوں ہیں، اور اس عادت سے نمٹنے کے لیے اس مواد میں کیا حکمت عملی بتائی گئی ہے۔ اور یہ مسئلہ واقعی دیکھیں نا کتنا عام ہے، لوگ کیا کچھ نہیں ٹالتے۔ صحیح۔ کوئی اپنا ناول مکمل نہیں کر پاتا، جم جانے کا ارادہ بس وہ ارادہ ہی رہتا ہے، دفتر کی رپورٹ وقت پر جمع نہیں ہوتی، کسی کی ڈگری سالوں لٹکی رہتی ہے، گھر کی صفائی کل پر چھوڑ دی جاتی ہے، پیسے بچانے کا منصوبہ وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ جی بالکل، فہرست میں بھی ہے۔ نئی نوکری کی تلاش میں مہینے گزر جاتے ہیں۔ یقیناً سننے والے بھی اس وقت کسی نہ کسی ایسے کام کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جو وہ ٹال رہے ہیں۔ بالکل، اور اس مواد میں جو سب سے بنیادی اور شاید سب سے اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹال مٹول کو صرف سستی یا نااہلی سمجھنا وہ ایک سطحی سوچ ہے۔ اچھا، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ایک اطلاع ہے، ایک پیغام ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ زاویہ یوں سمجھیں پوری بحث کو بدل دیتا ہے۔ یہ اطلاع والا نقطہ بہت دلچسپ ہے، اس پر واپس آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ واضح کر لیں کہ اس مواد میں ٹال مٹول کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ جی، عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ناپسندیدہ کاموں کو ٹال کر کوئی خوشگوار کام کرنا وہ ٹال مٹول ہے۔ ہاں، یہی عام خیال ہے۔ لیکن یہاں مصنف کہتا ہے کہ یہ کسی بھی ایسے کام کو ملتوی کرنا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے یا جسے کرنے کی ہماری خواہش ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ کیا؟ مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ان کاموں کو بھی ٹال دیتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند یا دلچسپ ہوتے ہیں۔ واقعی؟ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر کیریئر میں ترقی کے لیے ضروری رپورٹ لکھنا، اسے ملتوی کر دینا، یا کوئی ایسا آن لائن کورس شروع نہ کرنا جس سے نئی مہارت حاصل ہو سکتی ہو، اور اس کی جگہ وہ شاید کوئی کم خوشگوار مگر آسان کام کرنے لگتے ہیں، جیسے پرانی ای میل صاف کرنا۔ اچھا، حالانکہ وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ جی، یہ تضاد، یہ غور طلب ہے۔ تو پھر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب کوئی فائدہ مند کام کیوں ٹالے گا؟ مواد اس رویے کی چند بنیادی وجوہات بتاتا ہے۔ ایک تو وہ ناکامی کا خوف ہو سکتا ہے۔ ناکامی کا خوف؟ جی، یعنی اگر میں کوشش کروں گا اور ناکام ہو گیا تو اس ممکنہ شرمندگی یا منفی رائے سے بچنے کے لیے لوگ کام شروع ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ دوسرا، اور یہ شاید زیادہ عجیب لگے، اس کے بالکل الٹ کامیابی کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا خوف؟ یہ کیسے؟ جی، بعض لوگ لاشعوری طور پر کامیابی سے جڑی ذمہ داریوں یا تبدیلیوں سے گھبراتے ہیں، تو وہ اس منظرنامے کو ہی ٹالتے رہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک غیر متوقع زاویہ ہے۔ جی ہاں، اور تیسری وجہ بتائی گئی ہے کمال پرستی، پرفیکشنزم جسے کہتے ہیں۔ اچھا، پرفیکشنزم، یعنی یہ سوچ کہ اگر میں اسے بالکل پرفیکٹ نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ کروں ہی نہیں۔ معیار اتنا اونچا رکھ لیتے ہیں کہ اسے حاصل کرنا ناممکن لگتا ہے، اور نتیجہ کام ٹل جاتا ہے۔ تو یا تو ناکامی کا ڈر، یا کامیابی کا، یا پھر پرفیکٹ نہ ہونے کا ڈر۔ بالکل، اور چوتھی وجہ نسبتاً سادہ ہے، ناقص منصوبہ بندی، یا کام کو شروع کرنے یا جاری رکھنے کے لیے صحیح رفتار نہ بنا پانا، بس سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی کچھ ممکنہ وجوہات۔ اب واپس آتے ہیں اس خیال پر کہ ٹال مٹول ایک اطلاع ہے۔ یہ نقطہ مجھے بہت اہم لگا تھا۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ منفی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ہمارے جسم یا دماغ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ چاہیے۔ بالکل، جیسے اگر آپ گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں، آنکھیں تھک گئی ہیں، تو اٹھ کر تھوڑی چہل قدمی کرنا یا آنکھیں بند کر کے آرام کرنا، یہ ٹال مٹول نہیں ہے۔ یہ تو ضرورت ہے۔ جی، یہ جسم کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی جذباتی اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا دماغ کسی پیچیدہ کام پر توجہ نہ دے پا رہا ہو۔ یہ ٹال مٹول آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی پہلے اپنی جذباتی صحت پر توجہ دو، وہ مسئلہ حل کرو۔
مصنف نے اس کی وضاحت کے لیے اپنی زندگی سے ایک مثال بھی دی ہے نا؟ جی ہاں، دی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شدید گرمی کا موسم تھا اور وہ کالج میں 3 ہفتے کا ایک بہت یون مصروف سمر کورس پڑھا رہا تھا۔ اچھا۔ ایک دن اسے دفتر جا کر مزید کام کرنا تھا، لیکن اس کے بجائے وہ اکیلے ایک فلم دیکھنے چلا گیا۔ RPG فلم کا ذکر کیا ہے۔ دفتر چھوڑ کر فلم دیکھنے؟ یہ تو بظاہر کام سے فرار لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن وہ اسے اپنی ذات کی دیکھ بھال یعنی سیلف کیئر کا ایک ضروری عمل قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل نچڑ چکا تھا۔ برن آؤٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور اسے اس وقفے کی شدید ضرورت تھی، تو اس نے وہ ضرورت پوری کی۔ تو یہ منفی ٹال مٹول نہیں تھی؟ اس کے نزدیک نہیں، لیکن اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی؟ یہ مثال ایک اہم فرق واضح کرتی ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ وقفہ، چاہے وہ کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، ختم ہونے کے بعد آپ واپس اپنے اصل کام پر نہ آ پائیں۔ اچھا۔ اگر وہ فلم دیکھنے کے بعد بھی مصنف اگلے کئی دن تک کام پر توجہ نہ دے پاتا، تو پھر وہ خود کی دیکھ بھال نقصان دہ ٹال مٹول میں بدل جاتی۔ صحیح۔ تو یہاں اصل چیلنج یہ سمجھنا ہے کہ کب آپ واقعی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور کب آپ محض ایک عادت کا شکار ہو رہے ہیں۔ بالکل، یہ توازن بہت نازک ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو مان لیا کہ ہم نے یہ فرق سمجھ لیا اور اب ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری ٹال مٹول وہ نقصان دہ ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مواد میں کچھ عملی حکمت عملی بتائی گئی ہیں؟ جی، بتائی گئی ہیں۔ پہلی حکمت عملی جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے انعام کا نظام، ریوارڈ سسٹم۔ انعام کا نظام؟ جی، خیال سادہ ہے۔ جو کام آپ ٹال رہے ہیں اسے مکمل کرنے پر خود کو کوئی ایسا انعام دیں جو آپ کو واقعی پسند ہو۔ مصنف کا فلم دیکھنے جانا بھی ایک طرح سے وہ اس کی محنت کا انعام ہی تھا۔ یعنی انعام ایسا ہو جو واقعی دل کو بھائے، تاکہ وہ ایک مؤثر محرک بن سکے۔ بالکل۔ جیسے اگر آپ نے وہ مشکل رپورٹ مکمل کر لی تو شام کو دوستوں کے ساتھ باہر جانا یا اپنی پسندیدہ آئس کریم کھانا، کچھ بھی جو آپ کو خوشی دے۔ جی، کچھ ایسا جو آپ کو موٹیویٹ کرے۔ دوسری حکمت عملی تھوڑی غیر روایتی ہے، وہ ہے منصوبہ بند تاخیر یا وقفہ۔ اسکیڈول ڈیلیز یا بریکس؟ منصوبہ بند تاخیر مطلب جان بوجھ کر دیر کرنا؟ نہیں، دیر نہیں، بلکہ وقفہ۔ یعنی ٹال مٹول سے لڑنے کے بجائے اسے اپنے شیڈیول کا حصہ بنا لیں۔ پہلے سے طے کر لیں کہ آپ کب اور کتنا وقفہ لیں گے۔ یہ دلچسپ ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ ہاں، مصنف اپنے والد کی مثال دیتا ہے جو دانتوں کے ڈاکٹر تھے، ڈینٹسٹ تھے۔ جی۔ وہ ہفتے میں ایک دن جمعرات کو چھٹی کرتے تھے۔ اب عام طور پر لوگ چھٹی والے دن آرام کرتے ہیں یا کوئی تفریحی مشغلہ اپناتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان کے والد اس دن ایک مقامی ویٹرنز ہاسپٹل میں رضاکارانہ طور پر دانتوں کا علاج کرتے تھے۔ مفت میں؟ اچھا؟ چھٹی والے دن بھی کام؟ ہاں، لیکن یہ ان کے معمول کے کلینک والے کام سے بالکل مختلف تھا۔ ایک طرح کا منظم وقفہ جو انہیں ذہنی طور پر تازہ دم کرتا تھا، اور وہ اگلے دن اپنی کلینک کے کام پر زیادہ توانائی سے واپس آتے تھے۔ تو یہ منصوبہ بند تاخیر یا وقفہ یہ دراصل طویل مدت میں کارکردگی بڑھا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ برن آؤٹ سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تیسری حکمت عملی بھی کافی تخلیقی ہے۔ تخلیقی ٹول مٹول، کریٹیو پروکیسٹینیشن۔ تخلیقی ٹول مٹول یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگیں، جیسے فیس بک دیکھنے لگیں، نہیں۔ تو پھر؟ بلکہ اگر آپ کسی بڑے پروجیکٹ کے ایک حصے پر اٹک گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، تو اسے وقتی طور پر چھوڑ کر اسی پروجیکٹ کے کسی دوسرے حصے پر کام شروع کر دیں۔ اچھا، اسی پروجیکٹ کے؟ جی بالکل۔ جیسے اگر آپ رپورٹ کا تعارف نہیں لکھ پا رہے ہیں تو اس کی کتابیات پر کام کر لیں، یا ضروری تحقیق کا کوئی حصہ مکمل کر لیں، یا جو پہلے لکھا تھا اس کی پروف ریڈنگ کر لیں۔ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ آپ اسی پروجیکٹ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، بس اس کے مختلف پہلو پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو رفتار برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور مکمل طور پر کام چھوڑنے سے بچاتا ہے۔ یہ تو مفید لگ رہا ہے۔ اچھا، چوتھی حکمت عملی شاید سب سے زیادہ سنی جانے والی ہے۔ سب سے پہلے نمٹائیں، ڈو اٹ فرسٹ۔ جی ہاں، یعنی جس کام کو آپ سب سے زیادہ ٹال رہے ہیں، جو سب سے مشکل یا ناپسندیدہ لگتا ہے، ہاں، اسے دن کے آغاز میں یا دفتر پہنچتے ہی سب سے پہلے کریں۔ ای میلز چیک کرنے یا سوشل میڈیا دیکھنے سے بھی پہلے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ منطق یہ ہے کہ صبح کے وقت عام طور پر توانائی اور قوت ارادی ول پاور زیادہ ہوتی ہے۔
اگر آپ سب سے مشکل کام پہلے ہی نمٹا لیں تو باقی دن آسان لگتا ہے اور آپ کے سر سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، 5ویں حکمت عملی اس بارے میں ہے کہ کام کو دن کے اختتام پر کہاں چھوڑا جائے، مناسب اختتامی نقطہ تلاش کرنا، فائنڈنگ دا رائٹ اسٹاپنگ پوائنٹ۔ جی، خیال یہ ہے کہ کام کو ایسی جگہ پہ روکیں جہاں سے اگلے دن دوبارہ شروع کرنا آسان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ چھوڑیں کہ کل سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کرنا تھا۔ اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مصنف اپنی مثال دیتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دن کا کام کسی باب چیپٹر کے اختتام پر ختم کرے۔ اس سے اسے اگلے دن ایک نئی صاف شروعات کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ بالکل، کچھ لوگ شاید کام کو درمیان میں کسی دلچسپ موڑ پر چھوڑنا پسند کریں تاکہ اگلے دن وہیں سے شروع کرنے کی تحریک ملے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر سوچیں کہ آپ کے لیے کون سا اختتامی نقطہ اگلے دن کام دوبارہ شروع کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ اور چھٹی حکمت عملی؟ چھٹی حکمت عملی ہے کسی کے ساتھ شراکت داری، پارٹنرنگ اپ۔ یعنی کسی اور کو شامل کرنا؟ جی، اگر آپ کسی کام پر پھنس گئے ہیں اور اسے ٹال رہے ہیں تو کسی اور کو شامل کرنا مدد دے سکتا ہے۔ یہ شراکت داری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صرف کسی دوست یا ساتھی کارکن کو بتائیں کہ آپ کیا ٹال رہے ہیں اور کیوں، اور صرف بات کرنے سے ہی کوئی حل نکل آئے، یا کوئی نیا زاویہ مل جائے۔ یا پھر آپ باقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر جسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات صرف یہ جاننا کہ کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہے یا آپ کسی کو جواب دہ ہیں، آپ کو اس رکاوٹ سے نکالنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ 6 حکمتیں عملی ہو گئیں: انعام، منصوبہ بند وقفے، تخلیقی ٹال مٹول، سب سے پہلے کرنا، صحیح جگہ پر رکنا اور شراکت داری۔ جی، مواد میں ان کے ساتھ کچھ عملی مشقیں بھی تجویز کی گئی ہیں شاید؟ جی ہاں، کچھ مشقیں ہیں۔ ایک مشق تو سیدھی سادی ہے۔ آپ پہلے یہ لکھیں کہ آپ کون سا کام ٹال رہے ہیں، پھر ان 6 حکمت عملیوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ ان میں سے کون سی ایک یا زیادہ آپ کی مخصوص صورتحال میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر ان کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ بالکل، ایک چھوٹا سا قابل عمل منصوبہ۔ ایک اور مشق کا بھی ذکر تھا، وہ الفاظ والی، وہ مجھے کافی دلچسپ لگی۔ ہاں، وہ بھی ہے۔ اس میں ٹال مٹول سے جڑے ہوئے مختلف الفاظ کی فہرست دی گئی ہیں۔ کچھ منفی ہیں جیسے سست، مغلوب، ناکامی کا ڈر، جی، اور کچھ زیادہ مثبت یا غیر جانبدار ہیں جیسے تخلیقی، اطلاع، خود کی دیکھ بھال، رفتار کا تعین۔ تو مشق کیا ہے؟ مشق یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھیں کہ آپ اپنی ٹال مٹول کو بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا وہ زیادہ تر منفی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مشق کا مقصد اپنے نقطہ نظر کو جانچنا اور شاید بدلنا ہے۔ کیا آپ خود کو بلا وجہ سخت لیبل لگا رہے ہیں؟ کیا آپ ٹال مٹول کے ممکنہ مثبت پہلوؤں کو، جیسے واقعی آرام کی ضرورت کو، نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ خود آگاہی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، سیلف اویئرنیس۔ تو آئیے آج کی گفتگو کے اہم نکات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹال مٹول کو صرف ایک بری عادت سمجھنے کے بجائے اسے ایک اطلاع کے طور پر دیکھنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایک اہم تبدیلی ہے سوچ میں۔ پھر یہ سمجھنا اہم ہے کہ کب وقفہ لینا ضروری ہے اور کب یہ ایک نقصان دہ نمونہ بن رہا ہے۔ بالکل، وہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہم نے 6 عملی حکمت عملیوں پر بات کی: انعام دینا، منصوبہ بندی سے وقفے لینا، تخلیقی طور پر ٹالنا، کام کو پہلے کرنا، صحیح وقت پر رکنا اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ جی ہاں، یہ 6 ٹولز ہیں جنہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اس مواد کی روشنی میں ایک آخری خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، مصنف زور دیتا ہے کہ ہم ٹال مٹول کے بارے میں اپنی منفی خود کلامی کو مثبت میں بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ جی، لیکن یہ صرف لیبل بدلنے کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم فعال طور پر جب مناسب ہو اپنے وقفوں یا کام کرنے کی رفتار کو مثبت انداز میں دیکھیں، جیسے اسے خود کی پرورش کہیں یا سوچ سمجھ کر طے کی گئی رفتار کہیں، تو کیا یہ ذہنی تبدیلی واقعی ہمیں نقصان دہ ٹال مٹول کی گرفت میں آنے سے بچا سکتی ہے؟ کیا صرف سوچ بدلنے سے رویہ بدل سکتا ہے؟ یہی سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے خود اپنے تجربات کی روشنی میں۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video,
Share it with others, because your one share can change someone's life too.